ایک اور جگہ میرا جانا ہوا 2-4 سال پہلے، بخاری شریف کے ختم کے لیے انہوں نے یاد فرمایا تھا۔ میں جب پہنچ گیا تو وہاں کے محتمم صاحب اور وہاں کے شیخ الحدیث صاحب اور 2-4 مدرسین بہت دور تک آئے تھے۔ میں نے سمجھے ہمارے استقبال کے لیے آئے کہ کراچی سے یہ گاڑی میں بیٹھ کے ہمارے آئے۔ یہ سندھ کے اندرون میں ایک مدرسہ تھا۔ میں نے کہا بہت تکلیف کیا آپ نے، اتنے دور آئے ہیں آپ؟ کہ نہیں وہ یہ بات نہیں ہے، ہمارے جو دور حدیث کے طلباء ہیں وہ گم ہو گئے صبح سے۔ میں نے کہا اچھا، شادی کے موقع پہ دولہا ہی گم ہو گیا؟ عجیب۔ میں نے کہا گم نہیں ہوئے ہیں، کہ وہاں سے حیدرآباد قریب ہے۔ میں نے کہا وہ حیدرآباد گئے ہیں سیرے خریدنے اپنے لیے، شیخ الحدیث صاحب کے لیے محترم۔ کہا اچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا آپ کا ایمان دیکھ کر۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نے پورے سال میں نہیں کہا ہے کہ خوشی کے موقع پر سیرے پہننا، اپنے علم پر مٹی ڈالنی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ طلباء آئے، ہر ایک کے پاس ایک پچی ہے اور اس میں 4 سیرے، ایک میرے لیے بھی لائے۔ میں نے کہا یہ جو آپ کو حدیث پڑھائی ہے اس کو ڈبل ڈالو، کیونکہ اس نے بہت کرم کیا ہے، پڑھا کر کے بھی بے پڑھا بنا دیا آپ کو۔ وہ اپنی درسگاہوں میں ہمت نہیں ہے، ڈالا ہوگا نے۔ بدعتی اور سنی کا فرق ہی مٹ رہا ہے، بس وہ اپنے حساب سے لگے ہوئے ہیں، یہ اپنی بدعت کر رہا ہے۔ بخاری دور حدیث انتہائی سبق ہے ہمارے ہاں، اس کے بعد کوئی سلیبس نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے، بس یہی سبق تھا جو طالب علموں نے پڑھ لیا۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، الحمدللہ یہ باتیں اس لیے آپ کو کہی کہ ہمارے نیٹ چل رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے اور سارا جہان سن لے، اور پڑھانے والے بھی غیرت اور ایمان پیدا کریں اور وہ کتابوں کو مقصد کے مطابق آگے بڑھائے۔ مجھے امید ہے کہ 2-4 جگہ ایسی کمزور رہی ہوگی جو بد اتفاقی سے میں نہیں دیکھ لیے۔ اکثر حضرات تو مجھ سے اچھے ہیں اور بہترین اور دیوبندیت پر مر مٹنے والے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا اصل اعراج ہے اور معراج ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کے ختمات میں بہت بڑی برکات ہے۔ ہمارے اس محلے میں ایک منکر حدیث رہتا تھا۔ منکر حدیث اس کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں پیغمبر تو ایک ڈاکیا تھا، معاذ اللہ، ڈاک خانے والا آتا ہے تو کیا اس کا ہم پر احترام ضروری ہے؟ یہ غلام محمد پرویز نے مولوی کے غلط مذہب میں لکھا ہوا ہے، عنایت اللہ مشرقی نے بھی۔ اور وہ کہتے ہیں یہ تو بعد کے لوگوں نے بنائی ہے، نبی نے خود تو کوئی کتاب نہیں لکھی، نہ کوئی حدیث لکھوائی ہے، بلکہ آپ نے منع فرمایا۔ اس قسم کے وسوسے، شیطانی خیالات ایک پورا فرقہ دنیا میں بنا ہے۔ وہ یہاں آتا تھا، کبھی کبھی مجھ سے بات کرتا تھا اور ہر دفعہ الحمدللہ ناکام ہو کے جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی مرتبہ جب وہ میرے پاس آیا، بخاری آپ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ۔ کیوں؟ ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن شریف کے لیے جس طرح ایک مومن کی ضرورت ہے، اس طرح ایک مومن کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی ضرورت۔ کہتے ہیں اس میں سب حدیثیں صحیح ہے؟ میں نے کہا سب حدیثیں صحیح۔ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ جس نے ایک سنت زندہ کی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا یہ صحیح ہے، لیکن میں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بخاری میں نہیں، یہ مسلم میں بھی نہیں ہے، ترمذی میں بھی نہیں ہے، نسائی ابن ماجہ ابو داؤد میں بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تو اعتراض کرنے بخاری پر آیا ہے اور حدیثیں کہیں اور سے اٹھا کے لائے۔ مجھے کہتا ہے چلو آپ نے تو مان لیا کہ یہ صحیح ہے، تو میں نے کہا اس میں غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا ایک شہید ہونا کتنی بڑی بات ہے، وہ جو بدر میں مارے گئے احد میں ایک شہید ہے وہ، اور یہاں آپ 100 شہید بنا رہے ہیں۔
تو یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا دیکھو، جو آدمی یہاں سے حج کرنے جاتا ہے وہ ایک حج کرتا ہے، جو عمرہ کرنے جاتا ہے وہ ایک عمرہ کرتا ہے، لیکن جو 2 رکعت اشراق کی پڑھتا ہے اس کو ایک اور حج اور عمرے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں مانتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ وہ 2-4 انکار کر لے، اکٹھے ہو جائے، ایک ہی دفعہ گڑچا دوں گا۔ تو میں نے اس کو کہا کس چیز پہ اعتراض زیادہ ہے؟ کہتے ہیں 100 پر، 100 کے عدد پر مجھے اعتراض، 100 شہید۔ میں نے کہا اگر 1000 کا عدد آ گیا پھر کب، وہ تو اس سے بھی بڑا جھوٹ ہوگا۔ تو میں نے کہا قرآن کریم سورہ قدر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کو جو عبادت کی جائے وہ 1000 مہینے کے عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ کہتے ہیں 100 کی جگہ 1000 ہو تو وہ اس سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ تو تم صرف حدیث کے منکر ہو یا قرآن کے بھی منکر ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ اصل منکر قرآن کے ہو، اور قرآن کے انکار کے لیے حدیث محافظ ہے، اس کو ہٹاتے ہو۔ جیسے اصل تو آدمی گھر کو لوٹنے آتا ہے، دروازے پر چوکیدار کو اس لیے قتل کرتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو احادیث اور فقہ چونکہ دین کے محافظ ہے، آپ جیسے زندگی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے، اس لیے آپ کہتے ہیں، ورنہ 100 کا عدد آپ رو رہے ہیں، ادھر قرآن میں 1000 کا ہے، اس سے بھی زیادہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ مجھے کہتے ہیں میرے سر میں درد ہو گیا، مجھے جانے دے۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں بلایا تھا، آپ خود آئے، جب درد رک جائے پھر آ جائے۔ لیکن وہ یہی رہتا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ کئی مرتبہ راستے میں نے کہا آئے نہیں، کہوں میں تیاری کر رہا ہوں یہ وہ۔ کچھ دنوں بعد میں نے اچانک دیکھا اس کو ایک اور جگہ بڑی تنگلی سے نکل آیا، جیسے جہنم سے کوئی نکل رہا ہو۔ میں نے کہا خیر ہے اتنی بڑی کھوٹی چھوڑ کے، او یار بخاری کے ختم شروع کرا دیا آپ نے۔ میں نے کہا تو تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہا بہت بڑی تکلیف ہوئی، میری ساری جادو ختم ہو گئی۔ جتنے لوگوں کو میں نے تیار کیا تھا، آپ کے ہاں بخاری شریف میں آ کے اس کی برکات و اعلانات آپ کے سن کر سارے تبدیل ہو گئے۔ مجھے آگے مجھے کہا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے اور بخاری شریف کا فضائل ثواب پر سب کا اتفاق ہے۔ میں نے اس دن حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے بھی عرض کیا، میں نے کہا فوائد تو امر مسلم ہے، لیکن بعض لوگ ختم بخاری کے عنوان سے حال بک ہو رہے ہیں، شامیانے لگ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنائے جا رہے ہیں۔ تو شاید بعض بزرگ تھکاوٹ کی وجہ سے اور کبرسینی کی وجہ سے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان بزرگوں کا بھی لحاظ فرمائیں، ان کو بھی ناراض نہ فرمائیں، اور ہر کام حدود سے ہو، آداب سے ہو، تاکہ اللہ ہمیں اجر دے اور ہم کہیں اس خوش فہمی میں بدعت کے اندر نہ اترے۔ باقی باتیں تو پھر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔